الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر عزیز دوستو، تمہیدی بات یہ ہے کہ آج پوری دنیا ایک کنبہ اور ایک قبیلے کے مثل بن چکا ہے. جو چیز مہینوں میں طے ہوتا تھا آج وہ دنوں میں وجود میں آ رہے ہیں، اور جو دنوں میں ہوتے تھے آج وہ گھنٹوں کے اندر پورے ہو رہے ہیں. پہلے انسان یہاں سے بمبئی جانا ہو تو اسے 50 گھنٹے سفر طے کرنے پڑتے تھے، لیکن آج وہی صرف 3 گھنٹے میں ایئرپورٹ پہنچتا ہے، بلکہ یہاں سے برطانیہ صرف وہ 12 گھنٹے میں سفر طے کر لیتا ہے. دنیا ایک کنبے کی مثل بن چکا ہے. آپ دیکھیں آج لوگوں کے تمدن، رہن سہن، کھانا پینا ایک جیسا بن چکا ہے. حتیٰ کہ لباس کو آپ دیکھیں، جو یورپ میں پہنا جاتا ہے وہ یہاں پہنا جاتا ہے، جو وہاں کھاتے ہیں وہ یہاں کھایا جاتا ہے، جو تعلیم وہاں دی جاتی ہے وہی تعلیم یہاں دی جا رہی ہے. ہر ایک چیز میں انسان جو ہے وہ یکسانیت پر آتا چلا جا رہا ہے، اور دنیا میں یہ ڈھول پیٹا جا رہا ہے یکسانیت یکسانیت. پوری دنیا کو ایک ہی طرح کا جو ہے وہ جیون اختیار کرنا چاہیے، اور اس طرح سے مغربی تہذیب کو اور ان کی ثقافت کو میرے اور آپ کے اوپر جو ہے وہ تھوپتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور انسان اس کو یکسانیت کے نام پر ایکسیپٹ کرتا چلا جا رہا ہے اور اس پر اپنی زندگی بسر کرتا چلا جا رہا ہے. جب انسان تمدن میں ایک ہے تو انسان تدین میں ایک کیوں نہیں ہے؟
تدین مطلب دین، اس میں یکسانیت کیوں نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبقى علی الارض، روئے زمین کے اوپر بیت مدبر ولا وبر، کوئی ایسا چاہے خیمہ وہ کپڑے کا ہو، چاہے وہ تمبو لگا ہوا ہو، پہاڑیوں کے اندر رہنے والا ہو، چاہے وہ جنگلات میں زندگی بسر کرتا ہو یا شہروں میں محلوں میں رہتا ہو، میرا یہ لایا ہوا دین روئے زمین پر ہر ایک کچے اور پکے، چھوٹے اور بڑے، شہر اور دیہات، جنگل اور بیابان، ہر ایک میں پہنچے گا بعز عزیز و بذل ذلیل، چاہے یہ جو ہے خوشی سے قبول کرے یا مجبور ہو کر کرے، لیکن یہ دین جائے گا ہر کچے پکے مکان میں، وہ بذل ذلیل، مجبور ہو کر۔ تو کیا اسلام آپ کسی کو مجبوراً تھوپیں گے؟ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی جو ہے کسی کے اوپر سینہ زوری نہیں ہے۔ قرآن کریم دوسری جگہ فرماتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کریں گے؟ کیا آپ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کریں گے؟ نہیں، اسلام پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ تو ابھی ذلیل سے نبی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا حالات ایسے آ جائیں گے، انسان ایسی مجبوری میں آ کر پھنس جائے گا اور ایسی جگہ آ کر کھڑا ہو جائے گا کہ وہ اسلام کا اقرار کرے گا، وہ کرے گا۔ میرے بھائیوں، اسلام جبرن نہیں تھوپا جاتا، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ دین ایک ہوتا۔ اور یاد رکھیے یہ دین ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، دین کبھی بدلا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اللہ سے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرما رہا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تم میری عبادت کرو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا۔ دین ہمیشہ ایک رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، شروع سے لے کر آج تک دین ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گا۔ البتہ شریعت میں تبدیلی ہوئی ہے، شریعت میں بدلاؤ ہوا ہے۔ ابتدا ہوئی دین کی کہاں سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سرزمین ہندوستان پر بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں سے شروعات ہوئی، اور اس وقت سے سکھایا گیا کہ آدم سنو، میری عبادت کرو گے، میں خالق و مالک، میری عبادت کرو گے اور میرے بندوں کو میری عبادت سکھلاؤ گے، فرشتوں پہ ایمان لانا بتاؤ گے۔ حضرت آدم سے سلسلہ شروع ہوا، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ ہر دور میں رکھا، اور وہ جو رسول اور نبی ہر زمانے میں آئے وہ زمانے کے ساتھ خاص، قبیلے کے ساتھ خاص۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہم نے نبی بھیجے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم نے کسی قوم کو عذاب میں نہیں مبتلا کیا جب تک کہ ہم نے ان کے اوپر رسول نہیں بھیج دیے۔ رسول اللہ نے بھیجے، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اللہ نے ہر قوم میں رسول بھیجے، بغیر رسول بھیجے اللہ نے کبھی کسی کو ہلاک نہیں کیا۔ جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس دن اس کا کرتا ایک وید کا ایک ہاتھ کا ہوتا ہے، لیکن وہ بچہ وہی انسان رہتا ہے، یہ بڑھتا جاتا ہے، کپڑے بڑھتے جاتے ہیں۔ اب پہلے دن کا کپڑا یہ نہیں پہنتا، اب 6 مہینے بعد الگ، سال میں الگ، 1.5 سال میں الگ، 2 سال میں الگ، اب یہ بڑھتا جاتا ہے، ایک حد کے اوپر آ کر
ٹیلر کو اس کا ناپ معلوم ہے، یہ فون کر کے بولے گا کہ میرے سب سلنے کپڑا بھیج دو، سل کے بھیج دے گا۔ اب تکمیل ہو چکی۔ فرمایا جیسے یہ بچے کے کپڑے کی تکمیل ہو چکی ہے، بچہ وہی ہے، بچہ بدلا نہیں، ٹھیک اسی طرح دین آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، حضرت آدم سے سلسلہ شروع ہوا اور یہاں آ کر پورا ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب دین اسلام کو پختہ کر دیا۔ تو دین میں کوئی تبدیلی کبھی بھی نہیں ہوئی، یہ ہمیشہ ایک رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اسی ایک دین کے اوپر ہم چلیں اور اسی ایک دین کو لوگوں کو سمجھائیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کشتی ہے 2 منزلہ، ایک نیچے ہے اور کچھ اوپر ہے، لمبا سفر ہے 40 دن کا 50 دن کا۔ اب نیچے والا پانی بھرنے پینے کے لیے اوپر، ٹوائلٹ وضو کے لیے اوپر، ضرورت کے لیے پانی لینے اوپر۔ اوپر والے کہتے ہیں ارے تم نے پریشان کر کے رکھا ہے، یہ گندا کرتے ہو، پانی گراتے ہو۔ اب غصے میں آ کر نیچے والا کہے ہم کو اوپر نہیں جانا ہے، کشتی میں سوراخ کر دے اور وہاں سے پانی لے لے، تو بتاؤ اب کیا ہوگا؟ فرمایا ٹھیک اسی طرح ہر انسان میں صلاحیت ہے، ہر انسان میں خیر اور شر دونوں ہے، ہر ایک چیز میں اعلیٰ اور ادنا، جیسے کشتی میں اعلیٰ ہے اور ادنا ہے، ٹھیک اسی طرح انسان میں اعلیٰ ہے ادنا ہے۔ کوئی عالم ہے، کوئی عوام ہے، کوئی جو مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بنگلے والا ہے، کوئی جھوپڑے والا ہے، کوئی سمجھدار ہے، کوئی بے سمجھ ہے، کوئی دیندار ہے، کوئی بے دین ہے، کوئی جو ہے وہ دین کو اچھی طرح سے سمجھا ہوا ہے، کوئی سمجھا ہوا نہیں ہے۔ تو کہا جیسے اوپر والے کی ذمہ داری ہے نیچے والے کو پانی لینے دے، اوپر والے کی ذمہ داری ہے اس کو سمجھاتے رہے، نیچے سوراخ نہ کرنا۔ فرمایا ٹھیک اسی طرح ہر عالم کی ذمہ داری ہے، ہر عقلمند کی ذمہ داری ہے، ہر اعلیٰ درجے کی ذمہ داری ہے نیچے والوں کو دین سمجھائے، ورنہ اگر وہ نیچے سوراخ کرے گا پوری کشتی نیچے جائے گی، اوپر والا بھی مرے گا۔ ٹھیک اسی طرح اگر عالم نے اپنے عالم ہونے کا حق ادا نہیں کیا، سمجھدار نے سمجھدار ہونے کا حق ادا نہیں کیا، ایک دیندار نے دیندار ہونے کا حق ادا نہیں کیا، ایک مالدار نے مالدار ہونے کا حق ادا نہیں کیا، تو غریب کے ساتھ امیر بھی، عوام کے ساتھ عالم بھی، بدین کے ساتھ دیندار بھی، سمجھدار بے سمجھ کے ساتھ یہ سمجھدار بھی، سارے کے سارے ایک ساتھ میں ہلاک ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین دیا ہے۔ یہ دین اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ عبادت صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں۔ وہ ایک خدا ہے، اللہ واحد تنائے لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، کسی کو اس کی کوئی ضرورت، کسی کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک اس کا محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ یکتا ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ کیوں؟ اللہ رازق، وہ کھلاتا ہے، وہی موت و حیات کا مالک ہے، وہی جو انسان کو ابتدائے آفرینت شروع میں وہی پیدا کرنے والا ہے، زندگی دینے والا بھی وہی، لینے والا بھی وہی، کھلانے والا بھی وہی، عزت دینے والا بھی وہی، ذلت دینے والا بھی وہی، مریض میں جو ہے شفا دینے والا بھی وہی، تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی۔ لیکن انسان نے بجائے اللہ کے دوسروں کی پوجا شروع کر دی۔ کیوں؟ اس نے اللہ کو عقل سے سمجھنے کی کوشش کی۔ ایک الگ دنیا ہے، اس کو نبی ہی سمجھا سکتے ہیں، ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ایک آدمی سویا ہے،
وہ خواب دیکھ رہا ہے، خواب میں وہ دیکھ رہا ہے کہ میں بادشاہ بن گیا، میرے ارد گرد میرے نوکر کھڑے ہیں، وہ میرے ہاتھ پکڑ کے اٹھا رہے ہیں، مجھے کھانا کھلا رہے ہیں، بادشاہ سلامت کہہ رہے ہیں، اور اس کے گھر میں سب سوئے ہیں، جو ہے سب جاگ رہے ہیں، یہ اکیلا سو کر سب دیکھ رہا ہے، لیکن گھر والے کو پتا نہیں کہ خواب میں یہ کیا دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ایک انسان قبر میں ہے اور سب وہاں کھڑے ہیں، اس پر کیا گزر رہی ہے، جیسے خواب دیکھنے والے کے متعلق پورے گھر والے کو علم نہیں ہے، ایسے ہی قبر میں کیا ہو رہا ہے یہ قبرستان میں کھڑے کسی کو کچھ خبر نہیں ہے۔ وہ ایک الگ دنیا ہے، جیسے خواب کی دنیا الگ ہے، ٹھیک اسی طریقے سے قبر کی دنیا الگ ہے، یہ عالم برزخ ہے، یہ تو نبی کی زبان ہی پتہ چل سکتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے، لیکن انسان نے اسے عقل سے سمجھنا شروع کیا، گمراہ ہو گیا، اس لیے کہ عقل جو ہے وہ صرف محسوسات کا ادراک کر سکتی، جو چیزیں نظر آتی ہے سمجھ میں آ سکتی ہے، ناک سونگھنے کا کام کر سکتی، چکھنے کا نہیں، زبان چکھنے کا کام کر سکتی، دیکھنے کا نہیں، یہ کان سننے کا کام کر سکتی لیکن سونگھنے کا نہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے انسان جو ہے ان ساری باتوں کو نہیں سمجھ سکتا، یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مجھے اور آپ کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو برزخ کی زندگی سمجھائی، وہ ایک الگ دنیا ہے، لیکن انسان نے عقل سے سوچا، یہ سمجھا کہ یہ پانی ہمارے لیے نفع بخش ہے، تو اس نے کیا کیا، پانی کی پوجا شروع کر دی۔ اس نے دیکھا کہ یہ پتھر نفع بخش ہے، پتھر کی پوجا میں لگ گیا۔ اس نے دیکھا ہوا ہمارے لیے جو ہے یہ نفع بخش ہے، اس نے ہوا کی پوجا شروع کر دی۔ اس نے آگ کو دیکھا، اس نے آگ کی پوجا شروع کر دی۔ میرے بھائی، کیوں؟ عقل سے اس نے اس کو نفع بخش سمجھا، لیکن اسے پتا نہیں یہ آگ، یہ پانی، یہ مٹی، یہ زمین، یہ سب کے سب ہمارے لیے خادم ہیں، خادم ہیں۔ آپ کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ میری پوجا کرنے والا آگے آگ کی لپٹ اوپر جا رہی ہے، تو یہ نہیں کہے گا جس نے میرے سامنے سجدہ کیا اسے نہیں جلاؤں گی، جو پیچھے اسے جلا دو اور میری پوجا کرنے والوں کو نہ جلاؤ۔ آپ یہ فیصلہ کبھی نہیں کریں، اس کو اپنی عبادت کرنے والے کی پہچان ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی سمندر کی پوجا کر رہا ہے اور جو ہے تھپیڑے پانی کے موج آنے لگے تو موج کبھی نہیں کہے گی یہ میرا پوجا کرنے والا ہے، میں اسے نہیں ڈبوؤں، نہیں اسے ڈبوئے گا، اسے نہیں پتا کہ یہ میری پوجا کر رہا ہے، پتا ہی نہیں اسے۔ ہواؤں کا طوفان آئے اور یہ ہوا کی پوجا کرتا ہو تو ہوا اسے نہیں چھوڑے گا، لے کر جائے گا، اڑا جائے گا اسے۔ یہ سب ہمارے لیے خادم ہے۔ ہاں، یہ مٹی نفع بخش ہے، یہ مٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے نفع بخش بنایا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ذلولا، ہم نے اس زمین کو نرم بنا دیا ہے، تم اسے کھود کر بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے ہو، ہل چلا کر کھیتیاں کرتے ہو، اپنے ضرورت کا ساز و سامان اسے میسر کرتے ہو، فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، تم اس سے سب چیز حاصل کرتے ہو، کھا پی رہے ہو۔ ہاں میرے بھائیوں، اور یہ بھی کہا گیا جس زمین پہ آپ پیدا ہوتے ہو تو آپ بولتے ہو کہ یہ میرا مادر وطن ہے، بولتے ہو نا، یہ دمن میرا مادری وطن ہے، وطن کو ماں کہتا ہے، لیکن وہ صرف عزت اور عظمت کے لیے کہہ رہا ہے، عبادت کے لیے نہیں۔ عبادت میں اور عظمت میں فرق ہے، عبادت اور چیز ہے اور عظمت اور چیز ہے۔ انسان نے اس فرق کو نہیں سمجھا اور عقل کے گھوڑے دوڑائے تو یہ اندھا دھن کسی کے پیچھے چلا، یہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس لیے کہا
تعظیم نبیوں کی ہوگی، تعظیم اولیاءوں کی ہوگی، تعظیم علماء کی ہوگی، لیکن بھائی ان کی عبادت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی عالم بھی ہمیں شریعت کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کی اتباع نہیں کی جائے گی، رسول کی اتباع کی جائے گی۔ انسان نے عقل سے کسی پر محبت کرنا شروع کیا، محبت کی وجہ سے گمراہ ہوا، کسی سے دشمنی شروع کی اس لیے گمراہ ہو گیا۔ ہاں، رافضیوں نے حضرت علی سے محبت کی تو اس کو مظہر خدا کہہ دیا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ خوارج نے علی سے جو ہے وہ عداوت پیدا کی، وہ بھی اسلام سے باہر نکل آئے۔ کوئی عداوت سے باہر گیا، کوئی محبت سے جو ہے وہ باہر چلا گیا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی اور ایسی محبت کی کہ یوں کہنے لگے آسمان پر نورانی خدا ہے اور زمین پر جسمانی خدا ہے، وہ اس کو خدا ہی بنا بیٹھے، ان کو بیٹے ٹھہرا بیٹھے۔ انہوں نے محبت میں اپنا بیڑا گھر کر لیا۔ یہودیوں نے محمد الرسول اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا عداوت میں انکار کر دیا تو دشمنی میں یہ ہاتھ دھو بیٹھے۔ کبھی انسان کسی کی محبت میں اور کبھی انسان کسی کی انبھکتی میں اپنے آپ کو تباہ و برباد کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے کسوٹی تو دین ہے، دین کے اس پر آئے گا تو مانی جائے گی، چاہے وہ کتنا ہی بڑا بزرگ ہو۔ ہاں، عزت کی جائے گی، بڑا آدمی ٹھیک ہے، لیکن اس کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ عبادت، آج ہم بھی یہ سب پھنسے اس معاملے میں، شخصیت پرستی میں لگے ہیں، ہلائی کی دوں بس اسی میں برباد ہے ہم لوگ۔ وہ بات شریعت میں ہے یا نہیں؟ موٹائی کی دوں، بڑے نے کہا، چھوٹے نے کہا، فلاں نے کہا، اس کی کوئی تحقیق نہیں۔ نتیجہ یہ کہ اون کی سرزمین پر شکیل بن حنیف پیدا ہو کر کہتا ہے کہ میں تو مہدی ہوں۔ کیسے؟ بولے ارے تو جو ہے بہار میں پیدا ہوا اور تجھے گھر والوں نے بھگا دیا، اور تو کیسے مہدی؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے مکہ سے بھی تو رسول کو بھگایا تھا۔ اس کے ماننے والے بھی انبھکت پیدا ہو گئے۔ بھائی علماء حق کے پیچھے چلو، علماء حق کے پیچھے چلو، چوپڑ چاپلوسی والی باتوں کی اتباع نہ کرو، ایمان کا سودا ہو رہا ہے۔ بات صرف جو ہے تقریر سننے اور سنانے کی نہیں، بات میرے اور آپ کی ایمان کی ہے۔ اللہ نے ایمان والے گھر میں پیدا کیا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو ایمان پر موت بھی عطا فرمائے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے میرے اور آپ کا۔ میرے بھائیوں، تعظیم ہے، عبادت ہے۔ ہم سے کہا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرشتوں سے کہا گیا ان کی تعظیم کرو، عبادت نہیں۔ وہ جو سجدہ کرنے کہا تھا وہ عزت اور عظمت کا سجدہ تھا، عبادت کا نہیں۔ میرے بھائیوں، زمزم جانتے ہیں آپ لوگ، پانی، اللہ آپ سب کو حاجی بناوے، سب کو بار بار بیت اللہ کی حاضری نصیب فرماوے۔ کچھ لوگوں نے حج کے فارم بھر دیے، اللہ اس کو قبول فرما، نہیں ہے اللہ ان کے لیے اسباب پیدا فرما۔ فرمایا دیکھو ہر پانی کے لیے کیا سکھایا مجھے اور آپ کو؟ بیٹھ کے پیو، لیکن کیا یہ زمزم کا پانی ہے؟ اس پانی کی تم عظمت کرو، کھڑے ہو کر پیو، یہ سکھایا گیا۔ زمزم کا پانی اس کی عظمت یہ ہے، اس کو کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے۔ تو تعظیم اور چیز ہے اور عبادت اور چیز ہے۔ ہم نے اس دو فرق کو سمجھا نہیں اور ہم لگ گئے، اس لیے ہم کسی چیز کے سامنے جھکیں گے نہیں، جھکیں گے فقط اللہ کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تم نہ چاند کے سامنے سر سجود ہو نہ سورج کے سامنے۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، بلکہ اس اللہ کے سامنے اس پیشانی کو ٹیکو جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا۔ اگر تم عبادت کرنے والے ہو اس کی عبادت کرو،
اور صبح سے شام تک مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی چیز سکھائی ہے. صبح سے شام تک کہا صبح ہوئی اٹھا جیسے بستر سے تو کہہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریف رب کائنات کے لیے جس نے مجھے موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. شروعات ہو گئی صبح کی اللہ کے نام سے. کہا تجھے جو ہے قضائے حاجت کی ضرورت ہے, تجھے جانا ہے, اندر جا رہا ہے تو اللہ کو یاد کر. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جنی عورتیں اور جنی مرد شیاطین سے میں پناہ چاہتا ہوں, اس لیے کہ وہ ٹوائلٹ جو ہے وہ شیطانوں کی اور جو ہے گندے لوگوں کی جگہ ہے. کا دعا پڑھ کے جا. کا باہر آیا تو نے رات کو کھانا کھایا تھا, خون بنا, فلٹر ہوا تیرے پیٹ میں, اللہ نے تیرے جو ہے کتنی کو برابر رکھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے آنکھ کو برابر رکھا, وہ چکی کی طرف پستا رہا اور ایک طرف گندے چیز کو باہر کیا اور اچھے سے فلٹر کر کے خون کی شکل دیا. اب تو گیا تھا وہ رک جاتا, اگر ٹوائلٹ نہیں ہوتے تجھے تو کیسا پریشان بھاگتا, پیشاب نہ ہوتے تو کیسا تو پریشان بھاگتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون کے ساتھ وہ ٹوائلٹ میں بیٹھا, عافیت کے ساتھ اس سے فارغ ہوا تو کہا باہر آیا ہے, اللہ کا شکر ادا کر کے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے میرے جسم سے گندگی کو نکالا اور مجھے صحیح سالم سلامت رکھا. دعا کر, ہر جگہ اللہ, ہر جگہ اللہ. کہا تو کھانے بیٹھ رہا ہے, اب دسترخوان لگا ہے تیرا, چل اٹھا تھا, چائے نوشی کی, دودھ پیا. الحمدللہ الذی اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل. دعا پڑھ. نکل رہا ہے گھر سے, کسی کام کے لیے تو جا رہا ہے تو کہا کہ بسم اللہ آمنا وعلی اللہ توکلنا لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ ہی پر ایمان رکھتا ہوں, اسی پر بھروسہ کرتا ہوں, اس کے سوا کوئی طاقت و قوت کا مالک نہیں. گھر سے جا رہا ہے تو اللہ کا نام لے کر جا. کہ گھر آ گیا کام کاج سے, دوپہر کے وقت فارغ ہو گیا تو, اب تیرے گھر پہ کھانا تیار, تو گھر میں جائے گا تو کیا کہے؟ کہ بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. فرمایا اللہ ہی کے نام سے نکلا تھا, اللہ ہی کے نام سے گھر میں داخل ہوا, اسی پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا رب ہے. اب بہترین تو کما کر آیا, حلال روزی, حلال کمانے والا اللہ کے نگاہ میں محبوب ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو حلال رزق نصیب فرماوے, اللہ حرام سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرماوے. میرے بھائیوں, 1 روپیہ حلال کا 1000 روپیہ حرام کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. حلال حلال ہے. ایک انسان کے پاس ایک ٹانکی پانی ہے اور اس میں ایک قطرہ پیشاب کا, شراب کا گر جائے تو پوری ٹانکی کو وہ خراب اور ناپاک کر دیتا ہے. ٹھیک اسی طرح اگر میرے اور آپ کی کمائی میں ایک ذرہ بھی حرام کا آ جاتا ہے, اس حلال کو وہ چوپٹ کر کے رکھ دیتا ہے. اللہ میرے اور آپ کی حرام سے حفاظت فرماوے, خوب برکت عطا فرماوے, صحت اور عافیت عطا فرماوے, تندرستی عطا فرماوے. فرمایا اب تو کھانے بیٹھ رہا ہے تو اس اللہ کو یاد کر. کما کر گھوم کر تو آیا ہے, تیرے سامنے روٹی ہے, اب تو کہہ کھاتے وقت بسم اللہ وعلا برکت اللہ, اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں, تو ہی برکت دینے والا ہے. کہ اگر تو یہ نہیں پڑھتا ہے تیرے ساتھ شیطان بیٹھ جاتا ہے اور شیطان تیرے ساتھ کھانا شروع کر دیتا ہے. انسان بعض مرتبہ 5-5 10-10 روٹیاں اتار جاتا ہے, اسے صبر ہی نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے دھرائیو نہیں میں
تو ڈرائے گا کہاں سے؟ تو کہاں کھا رہا تھا؟ تیرے ساتھ تو شیطان کھا رہے تھے۔ کہا کھایا، لقمہ ڈالا، یہاں سانس کی نلی تھی اور ادھر سے لقمہ نیچے جا رہا تھا۔ اللہ نے ایک فرشتہ بٹھایا تھا کہ دیکھ میرا بندہ صبح اٹھا میرا نام لیا، کمانے گیا میرا نام لیا، کھانے بیٹھا میرا نام لیا، اب یہ کھا رہا ہے تو لقمہ اس کی سانس کی نلی میں نہ جانے دینا، اس کے پیٹ میں پہنچا دے۔ وہ فرشتے کو اللہ نے مقرر کیا، اب پیٹ میں لقمہ جاتا ہے، اوپر سے وہ پانی پیتا ہے۔ تو کہا کھا کر تو فارغ ہو گیا تو اب پھر کہ الحمدللہ الذی سقانا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وآوانا وکفانا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے کھلایا، جس نے پلایا، جس نے ہمیں گھر میں ٹھکانہ عطا کیا، جو میرے لیے کافی ہو گیا۔ اطعمنا کھلایا، وسقانا پلایا، وکفانا ہماری کفایت کی، وآوانا اور ہمیں بہترین ٹھکانہ عطا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے اور کھانے کے بعد دعا پڑھ لے، اللہ اس کھانے کا اس سے حساب نہیں لے گا۔ اتنا سا کام، صبح سے اٹھے ہیں شام تک، کا شام ہو گئی تو امسینا وامسینا الملک للہ رب العالمین، سورج غروب ہو گیا کہ اللہ تو ہی جو ہے شام دینے والا ہے، تو ہی رات کو لانے والا ہے، اقبال اللیل و ادبار نہارک، رات کے لانے والا بھی تو، دن کا لے جانے والا بھی تو۔ جب سب کام وہ کرتا ہے تو واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، اللہ ہی جب سب کرتا ہے تو اللہ ہی کی عبادت کرو، اسی کے سامنے سر کو ٹیکو، اسی کی عبادت کرو۔ یاد رکھو جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، وہ سود کی بازار میں دوڑتا ہے، جوئے کے اڈے پہ بھاگتا ہے، وہ سوچتا یوں تاش کے پتے ڈالوں گا 10,000 آ جائے گا۔ کہا جو اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ اس کے دل کے اندر پوری دنیا کے خوف کو ڈال دیتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے بھی ڈرا کرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے پوری دنیا اس سے ڈرا کرتی ہے۔ اور کہنے کی ضرورت نہیں، آپ سن رہے ہیں ایک اللہ اکبر نے کیسا خوف طاری کر دیا۔ اس لیے اللہ کا ڈر پیدا کرو، حلال جمع کرو۔ اور پھر فرمایا سنو، جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ اس کے سر کو کسی اور جگہ پہ جھکنے نہیں دیتا، لیکن جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ پھر جا کر کبھی فلاں بزرگ کے چوکھٹ پر، کبھی اس کے قدموں پر، کبھی سادھو سنت پر، کبھی کسی بابا کے سامنے جا کر سر اور ماتھا ٹیکتا ہے۔ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے دنیا کو اللہ اس کے اوپر جھکاتی ہے، اور جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا وہ سب جگہ جا کر جھکتے رہتا ہے، ہر جگہ ایسے ایسے کرتے بیٹھتا ہے، ایسے ایسے۔ کیوں؟ وہ اللہ کے دربار پہ نہیں جھکتا۔ اس لیے بھائی اللہ کے سامنے جھکنے والے بنو، اللہ کے ہو جاؤ، انشاءاللہ اللہ اپنا ہو جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، پھر وہ بولتا ہے اللہ کے لیے، وہ کرتا ہے اللہ کے لیے۔ اس لیے فرمایا دین کیا ہے کہ احب للہ و اعطى للہ، وہ محبت اللہ کے لیے کرتا ہے، وہ ابغض للہ، وہ دشمنی اللہ کے لیے کرتا ہے، وہ اعطى للہ، کسی کو دیتا ہے تو اللہ کے لیے دیتا ہے، وہ کسی کو نہیں دیتا ہے تو اس لیے نہیں دیتا کہ اس کو دوں گا تو غلط جگہ پر جا کے دارو پی لے گا، یہ کسی اور جگہ پہ پیسہ غلط جگہ خرچ کر دے گا۔ وَمَنْعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، جو اللہ کے لیے محبت کرے گا، اللہ کے لیے دشمنی رکھے گا، اللہ کے لیے دے گا، اللہ کے لیے روکے گا، اللہ اس کے ایمان کو مکمل کر دے گا۔ میرے بھائیوں، تو ضرورت مجھے اور آپ کو ہے اس ایمان کو بنانے کی۔ یہ ایمان کیسے بنے گا؟ کیسے بنے گا؟ کہ دل سے پوچھ اس سے میں کما رہا ہوں تو صحیح ہے یا نہیں، یہ دل مفتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استفتی قلبک، تیرے دل سے فتویٰ پوچھ، کسی مفتی کے پاس جانے کی
کوئی ضرورت نہیں. ہو سکتا ہے کہ مفتی مالدار کو دیکھ کر جو ہے وہ کلٹی مار دے. علماء یہود نے یہی کام کیا تھا. مالدار اگر زناکاری کرے تو اس پر سزا نہیں کرتے, مالدار چوری کرے تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹتے. یہ علماء یہود کیا کرتے تھے. ہو سکتا ہے کہ اس امت میں بھی علماء سو ایسے ہو, مالدار کو دیکھ کر نرم مسئلہ بیان کرے اور غریب کو دیکھ کر گرم مسئلہ بیان کرے. ہو سکتا ہے ایسا. فرمایا کہ تو ایک کام کر, استفتی قلبک, اس دل سے پوچھ. یہ دل کبھی غلط نہیں بولتا ہے, کبھی بھی غلط نہیں بولتا. ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا دل اندر سے کھٹکنے لگتا ہے. اگر کسی نے غلط چیز لا کر دے دیا ہے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے کسی نے کوئی پیسہ دیا اور مجھے پتہ نہیں چلا کہ حلال کا یا حرام کا, تو میں اس کا اندازہ اس سے لگاتا تھا کہ یہ پیسہ اب خرچہ کس جگہ پہ ہو رہا ہے. اگر حرام جگہ پہ خرچ ہوتا تو میں سمجھتا تھا مجھے کسی نے ڈپلیکیٹ پیسے دیے ہیں, اور اگر نیکی کے کام میں لگتا تو میں سمجھتا یہ آیا ہوا مال بالکل درست ہے. اس لیے میرے بھائیوں, سب سے بڑا مفتی دل ہے, اس سے پوچھو, یہ آپ کو بتا دے گا. ورنہ آپ کہے میں اس مفتی صاحب سے پوچھ کے آیا, تو آپ نے جیسا بولا ویسا بولا. ہو سکتا ہے آپ کا ہدیہ لیا ہو, آپ کا کھایا ہو, آپ کی گاڑی میں گھومتا ہو, آپ سے اس کو فائدہ ہو, تو آپ کیا بول رہا ہے؟ علماء یہود میں ایسا ہوا ہے اور قرآن نے کہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, علماء حق بھی ہوں گے, علماء سو بھی ہوں گے, رہیں گے ہر دور میں. ہم کو اللہ علماء حق کے زمرے میں شامل فرمائے, اس کے پیچھے چلائے. اللہ تبارک و تعالی چہرہ دیکھ کر مسئلہ بولنے سے حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں, یہ چیز اگر پیدا ہو گئی, اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ, اللہ کے لیے مر مٹنے کا جذبہ, خدا کی قسم میں بھی کامیاب اور آپ بھی کامیاب. یاد رکھیے, یہ انسان کوئی جو ہے عالم پیدا نہیں ہوتا. اللہ سیکھ کر, کوئی انسان سیکھ کر نہیں آتا. اللہ خود کہتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. جب اللہ نے تم کو ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے, کچھ بھی تمہیں پتا نہیں تھا, لیکن کیا کیا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کان دیا, اللہ نے آنکھ دیا, اللہ نے تمہیں دل دیا تاکہ کان سے سنو, دل سے سمجھو, آنکھوں سے دیکھو اور اپنے اندر کمال پیدا کرو. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم پھر اللہ کے شکر گزار بندے بنو. کوئی عالم نہیں پیدا ہوتا, باکمال پیدا نہیں ہوتا. انسان صحیح راستے پہ چل کر اپنے اندر کمال پیدا کرتا ہے. اس لیے میرے اور آپ کو خیر کے راستے پہ چل کر, سچ کے راستے پہ چل کر, حلال کے راستے پہ چل کر, جھوٹ سے بچ کر, حرام سے بچ کر, ظلم سے بچ کر, غداری سے بچ کر, دھوکہ سے بچ کر خیر کے راستے پر جب آئیں گے, اللہ میرے اور آپ کے اندر کمال پیدا کرے گا, ایمان میں کمال آئے گا, زندگی میں بہار آئے گی, اللہ عافیت کی زندگی دے گا, سکون دے گا. بستر پر جائیں گے, سونے کے لیے گولی کی ضرورت نہیں پڑے گی, چائے پینے کے لیے بغیر شکر کی چائے کہیں نہیں ڈھونڈنے پڑے گی, بسکٹ کھانے کے لیے نہیں سوچنا پڑے گا, آپ فٹافٹ کھانا کھاؤ گے, ہضم ہو جائے گا. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھے میرے بھائی دنیا میں, لندن ہی کی سرزمین کی کارگزاری ہے. میں نے پڑھا ابھی جو ہے چند دنوں پہلے لکھا کہ ایک نوجوان پادری کا بیٹا 20 سال کا وہ مسلمان بنا. رمضان مبارک کا مہینہ آیا, اس نے لیٹر لکھا, چند دنوں پہلے مسلمان ہوا. بہت بڑا الیکٹرک کا انجینئر, اس نے فیکٹری کو لیٹر لکھا کہ مجھے 3 گھنٹے کے نائٹ میں چھٹی دی جاوے, اس لیے کہ اس مہینے میں ہمارے لیے ایک ایسی عبادت آتی ہے جو مجھے کرنی ہے. تو کہا یہ تو تم کو نہیں مل سکتی,
ہم اس کے لیے جو ہے ایک میٹنگ کریں گے. ٹھیک ہے لے لو. اگر چھٹی منظور نہیں ہے تو مجھے یہ نوکری بھی منظور نہیں. اس میں کمال تھا, ایکسپٹ کر لیا مالک نے. شیخ حنیف صاحب نے یہ جملہ وہاں لکھا ہے, ہمارے ہی سرزمین گجرات کے لوگ جو وہاں 35 سالوں سے 40 سالوں سے 50 سالوں سے نوکری کرتے تھے, وہ ایک نہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں فیکٹری میں تھے. جب اس نے لیٹر دیا اور اس کو 3 گھنٹے کی چھٹی ملی تو پھر ان سب نے بھی لیٹر لکھ کر دیا ہم کو بھی تراویح کے لیے وقت دیا جائے. انہوں نے منع کر دیا, کہا پھر ہم نوکری سے ریزائن لیں گے. کہا تم سب جا سکتے ہو, تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. کہا اس محمد کو تم نے کیوں دیا؟ محمد اس کا نام ذکر کیا ہے. کہا وہ چند دن پہلے مسلمان بنا, وہ اسلام پر پورا قائم ہے, تم نے 35 سال سے اسلام کو فالو نہیں کیا, اس لیے تم کو جو ہے اجازت نہیں ملے گی تراویح پڑھنے کی. یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے, ہم کو کیا کرنا ہے. اسی چٹیاواڑ کی مسجد کے اوٹلے پر باہر وہ ایوب جو مولانا عارف کا اس اپنے حافظ جاوید کے جو ہیں وہ بہنوئی ہوتے, وہ کہہ رہا تھا کہ مولانا ہم نے بولا کہ نماز کے لیے میں روز پڑھتا تھا سائٹ پر, تو خود مجھے جو ہے انہوں نے ایک چھوٹا سا عبادت خانہ جیسا بنا کے دے دیا, اب میں امامت کراتا ہوں, لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. وہ قدر کر رہے ہیں, آپ اپنی قدر کروانا تو جانو. آپ ٹرین میں سفر کرو, ایئرپورٹ پہ کھڑے تو ہو, بتاؤ تو صحیح کہ مسلمان ہو. لیکن بھائی ہم نے تو خود جو ہے غیروں کے طریقوں پر چلنا شروع کر دیا. اس لیے بھائی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے, جہاں تہذیب ایک بنتا چلا جا رہا ہے, تہذیب کھانا پینا ایک ہے, ہمارا پہننا ایک ہے, چلن ایک ہے, گاڑی ایک جیسی ہے, مکان ایک جیسے بنا رہے ہیں, ہم سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن میرے بھائی کیا میرے اور آپ کا دین بھی ایک جیسا ہے؟ دنیا آپ کو اپنی طرف لے جا رہی ہے, آپ اپنی طرف لوگوں کو کھینچ پا رہے ہیں؟ نہیں. تو میں اور آپ ناکام ہیں. یہ کیسے ہوگا؟ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں افریقہ گیا, افریقہ کے اندر مجھے وہاں سے عمرہ میں جانا تھا, تو ایک پرس کی ضرورت تھی. چونکہ احرام کی حالت میں جیب والے کپڑے نہیں پہن سکتے تھے, تو کہا ایک ساتھی نے کہا کہ چلو چلتے ہیں, یہاں ایک فیکٹری ہے وہاں سے حضرت لیں گے. ہم جب وہاں پہنچے تو اس نے تعارف کرائے کہ دیوبند سے آئے ہیں, فلاں ہیں, یہ محتمین ہیں, یہ ہیں, تعارفات کرائے. تو اس نے بٹھایا, اچھے سے استقبال کیا, کہا ابھی آپ کو ہم بنا کر دے دیں گے. اتنے دیر میں بات شروع ہوئی تو کہا ہم آپس میں ایک جیسے دوست ہیں. وہ یہودی تھا. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں, لکم دینکم ولی دین, میرا دین میرے ساتھ, تیرا تیرے ساتھ. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا میں آپ کا دوست ہوں لیکن تم میرے دشمن ہو. اس کی فیکٹری میں بیٹھ کر قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بول رہے ہیں کہ میں تیرا دوست لیکن تو میرا دشمن. کہا کیوں؟ کہا میں پڑھتا ہوں کہ ہم ایمان لائے تمام رسولوں پر, ہم موسیٰ کو مانتے لیکن تم میرے نبی کو نہیں مانتے, اس لیے تم میرے دشمن ہو. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا ہم تم سے محبت رکھتے ہیں اور تم مجھ سے عداوت رکھتے ہو. کہا وہ کیسے؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں عداوت ہے اور ہم کو عیسیٰ سے, ہم جو ہے موسیٰ سے محبت ہے. اس نے فوراً کہہ دیا کہ بھائی بس اب آگے مت بولیے, آپ کا سامان آ چکا ہے. آج ہم تھوڑی دیر میں مروب ہو کر چلائے لے ان کے چلائے. اللہ بھائی جو چیز ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے ہم اس کو کیسے چلا لیں گے؟ سودا آخرت کا ہو رہا ہے. اس لیے ایک جگہ پر کیسے آوے تو قرآن نے سکھایا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم. کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ پر جو ہماری طرف قرآن نازل کیا گیا اس پر اور تمام کتابوں پر, ابراہیم و اسماعیل و اسحاق اور ان کے یعقوب اور تمام کے اوپر ایمان لائے. لا نفرق بین احد منہم,
میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ہم سب کو مانتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم سب کے فرما بردار ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کا نام مسلمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، میں نبی بنا کر بھیجا گیا تمام لوگوں کی طرف، لیس للعربی ولا العجمی، نہ میں عرب کا نہ خاص عجم کا، بلکہ میں تمام لوگوں کا نبی ہوں۔ بعثت للاسود والاحمر، میں کالے کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، گورے کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ فلاں کا وہ فلاں جگہ کا، یہ فلاں اس کا، یہ اس جگہ کا وہ اس طرح کا۔ فرمایا نہیں، اسلام یہ نہیں سکھاتا بعثت للاسود والاحمر، میں کالے کا نبی، میں گورے کا نبی، میں چھوٹے کا نبی، میں بڑے کا نبی، میں امیر کا نبی، میں غریب کا نبی، میں عرب کا نبی، میں عجم کا نبی، میں سب کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ کہا جس دن تم اس طرح بن جاؤ گے، خدا کی قسم اللہ کی تم پر مدد آئے گی۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تو اس لیے کسی کو پٹیل بنایا، کسی کو شیخ بنایا، کسی کو خان بنایا، کسی کو ہم نے پٹھان بنایا تاکہ تمہاری آپس میں پہچان ہو۔ ورنہ رہا مسئلہ کون عزت والا، کون ذلیل ہے، کون بڑا ہے، کون چھوٹا ہے، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ تو اللہ کو پتا ہے، جس کے دل میں جتنا اللہ کا ڈر ہے وہ اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ باعزت اور مرتبے والا ہے۔ اس لیے بھائی ہم سب کو آپس میں بھائی بھائی بن کے رہنا ہے، ایک دوسرے کے کام آنا ہے، ایک دوسرے کے لیے جو ہے مددگار بننا ہے، ایک دوسرے کے سکھ میں دکھ میں غم میں خوشی میں، ایک دوسرے کے موت میت میں، ایک دوسرے کی شادی بیاہ میں ہم کو ہر ایک کے لیے مددگار بننا ہے۔ ہماری زبان سے لوگوں کے لیے تعریفی کلمات نکلے، ہماری زبان سے لوگوں کی عزت کی بات نکلے، ہماری زبان سے لوگوں کے لیے بھلائی کی بات نکلے۔ آخری جملہ کہہ کر بات ختم کروں گا۔ حاتم اصم رحمت اللہ علیہ جو شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں، 33 برس ان کی خدمت میں رہے۔ کتنی برس؟ 33 برس۔ جب جانے لگے تو ان سے پوچھا کہ تم نے کیا سیکھا؟ کہا میں نے تو چند باتیں سیکھی آپ سے، دوسرا تو کچھ سیکھا نہیں۔ عجیب آدمی ہے، برسوں رہا چند بات سیکھا۔ کہا کیا سیکھا بتاؤ؟ کہا آج پوری دنیا لوگوں کو اپنا دوست اور محبوب بنانے کے چکر میں لگی ہے کہ وہ میرا ہو جائے، وہ میرا ہو جائے، یہ میرا ہوگا تو کام بنے گا، یہ میرا ہوگا تو کام بنے گا۔ کہا میں نے دیکھا جتنوں کو بھی اپنا بنایا جاوے وہ سب کو موت کے گھاٹ اترنا ہے، اس لیے میں نے آپ کے پاس رہ کر یہ سیکھا کہ مجھے اللہ کو اپنا بنانا ہے۔ اور کہا کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا دنیا میں کہ وہ لوگوں کو دشمن بنائے ہوئے ہیں، وہ فلاں کا دشمن، وہ فلاں کا دشمن، وہ فلاں کا دشمن۔ کہا یہ جتنے بھی دشمن ہیں ایک نہ ایک دن فنا کے گھاٹ اتر جانے والے ہیں، لیکن ایک دشمن ہے جو قرآن نے کہا ہے ان الشیطان لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کہا اس کو میں نے اپنا دشمن سمجھا ہے۔ میرے بھائیوں، اور پھر کہا میں نے یہ سیکھا کہ جو ہے کبھی کسی کی ذات کے اوپر جو ہے وہ بالکل لیا اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اعتماد اور بھروسہ اللہ کے اوپر ہونا چاہیے۔ اس لیے کہا فتوکل علی اللہ، مسلمان اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، کسی اور کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ نہیں کیا کرتا۔ میرے بھائیوں، تو میرے اور آپ کو چاہیے اللہ سے محبت پیدا کرے، شیطان سے دشمنی پیدا کرے اور اللہ کی ذات پر ہم جو ہے وہ بھروسہ کرے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرید برسوں رہا، جب خلافت ملی وہ جانے لگا تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو تم جا رہے ہو لیکن تم جا کر خدائی دعویٰ مت کر دینا۔ تو کہا حضرت کیا بات کرتے ہیں، میں آپ کا مرید، میں اللہ کا بندہ، آپ کے پاس رہا خدائی دعویٰ، یہ ہو نہیں سکتا۔ فرمایا ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں میری بات سب سے اوپر رہے، یہی تو خدائی دعویٰ ہے۔ اور پھر فرمایا تم اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ مت کرنا۔ کہا الامان والحفیظ، ایک ادنا مسلمان بھی یہ کام نہیں کر سکتا، حضرت آپ کا خادم یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ کہا
جب بات کرنے بیٹھے تو ہمیشہ یوں سمجھے میں بولوں وہی سچ، میں بولوں وہی سچ، میں بولوں وہی سچ۔ ارے سچا کلام تو نبی کا ہوتا ہے، وہی صادق ہے، اس کا کلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں سب سے اوپر نہیں سچا، یہی تو اللہ اور رسول کا دعویٰ ہے۔ میرے بھائیوں یہ سکھا دیا ہمیشہ اپنے اندر تواضع پیدا کرو، اپنے اندر جھکنے کی صفت لاؤ، اپنے لیے جو ہے لوگوں کے سامنے آؤ جو ہے جھکنے کے اوصاف پیدا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جائے گا اللہ اس کے درجات کو بلند کر دے گا۔ جس کے اندر سختی، صلاحیت، طاقت، قوت سب تھی، پھر بھی دشمن کو کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، مجھے تو بدلہ نہیں لینا ہے، اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ اللہ عرش پر فیصلہ کرتا ہے اس بندے کے پیدائش سے لے کر آج تک کے سارے گناہ معاف کر دو۔ جب بندہ بندے کو معاف کرتا ہے اللہ عرش کے اوپر اس بندے کی معافی کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیے معافی کا جذبہ، درگزر کرنے کا جذبہ، نیچے پن کا جذبہ جو ہے بدلہ لینے کے جذبے کو ختم کرنا، اس صفات کے ساتھ جو ہے جینے والے بنے۔ اللہ ہماری اس مسجد کو آباد رکھے، اللہ تبارک و تعالی مسجد کو نمازی سے، گھروں کو قرآن کی تلاوت سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ آباد رکھے، ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ ہم تمام کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، کاروبار کی، ماں بہنوں کی، بوڑھے بچوں کی، ہر ایک کی حفاظت فرماوے۔ یہ لوگ جو ہیں بڑے خوش نصیب ہیں کہ اسی سرزمین سے جو ہے اسی سرزمین اسی مسجد سے، یہ چھوٹی سی تھی اور یہاں پر وہ مولانا آصف جو ہے وہ نوشاری کے وہ پہلی جماعت کا یہاں پہ داخلہ لیا تھا حفظ میں، وہ نوشاری جامع مسجد کے ٹیکرے کے اوپر جو ہے ان کا مکان ہے، وہ مدرسہ چلا تھا، سلسلہ جاری ہوا اور آج اسی سرزمین کی سوچ سے انشاءاللہ جب 13 مارچ کو ہم دستار بندی کریں گے بچوں کی تو سرزمین سے 100 عالم دین فارغ ہو کر جائے گا، جو چپے چپے میں دمن کی اور چٹیاواڑ کی سرزمین کی ترجمانی کرے گا اور یہ بتائے گا کہ اس سرزمین پر بیٹھے خطیب کی فکر نے، شریف کی گھٹن نے یہ ہمارے اندر جذبہ پیدا کیا تھا، ہم نے عالم دین پیدا کیا۔ 7 سمندر پار وہ نوجوان 12 گھنٹے نوکری کرتا ہے اور گھر میں گلے رکھتا ہے اور اس نیت سے رکھتا ہے، میرے پروجوں نے، ہمارے بڑوں نے ایک ادارہ کھولا ہے جامعہ نور الاسلام کے نام سے، جہاں بچے پڑھتے ہیں، عالم اور حافظ بنتے ہیں۔ لاؤ میں اس میں ایک ایک پاؤنڈ ڈالوں اور وہ ایک گلہ جب بھر جاتا ہے وہ سامنے سے فون آتا ہے ہمارے پاس پیسہ ہے جامعہ کا، وہ لے کر جاؤ۔ اس جذبے کو سلام ہے، اللہ آپ کی نسلوں میں اس جذبے کو باقی رکھے، مسجد کو بھی آباد رکھے، ادارے کو بھی آباد رکھے۔ ایک داستان ہے پوری آپ لوگوں کی، عورتوں نے جب اس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو چوڑی نکال نکال کر اپنے دے دیے کہ مسجد بنے گی، مدرسہ بنے گا، زمین دے دو۔ یہاں سے دینے والوں نے دیا تھا، خدا کی قسم ان کی قبروں میں آج سکون سے سوئے ہوں گے، بچہ قرآن پڑھتا ہے، کالا کالا رسول کی صدائیں گونجتی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تمام مرحوموں کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بے شمار لوگ جو ہیں دنیا سے گئے ہیں، ہمارے چند دنوں پہلے جو ہیں حافظ عبد الغنی صاحب، ہماری ذمہ داری ہے، وہ بھی ہمارے بڑے تھے، اللہ ان کی بھی قبر کو نور سے منور فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محترم صاحب کے لیے تو دعائیں ہوئی تھی، اللہ ان کے بھی درجات کو بلند فرماوے۔ دعا ہمیں ہر ایک کے لیے کرنی چاہیے، لیکن قریب میں حافظ عبد الغنی صاحب گئے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرماوے۔ ایسے ہی ایک حاجی ہارون صاحب کر کے تھے جو ذمہ دار تھے شروع میں اور بہت قربانیاں رہی ہیں ان کی، اللہ ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے۔ یاد رکھ جس نے بھی نیت حق کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کام کیا ہے، اللہ موت کے وقت ہی اس کے چہرے کو چمکاتا ہے اور دنیا دیکھ کر گئی کہ کیسے جو ہے مدارس سے محبت رکھنے والے کو اللہ نے جو ہے موت کے وقت بشارتیں سنائی ہے۔ اللہ آپ سب کو آباد رکھے، مرحومین کی اور مرحومہ کی اللہ مغفرت فرمائے۔ میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، اللہ جانبین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ این دعا عظمت و جملہ جہاں آمین بعد و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل جمعہ کی نماز کے بعد ہمارے حاجی ادریس بھائی ملا، انہوں نے جو ہے یہ سوچا کہ اب جہاں دمن سے عالم حافظ بن کے جاتے ہیں تو میں یہاں سے حج اور عمرہ کا ٹور بھی لے کر جاؤں۔ اس نیت سے وہ ایک آفس کی ادگھاٹن کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
اس میں ان کو خوب کامیابی عطا فرماوے۔ جمعہ کی نماز کے بعد جو ہے اس کی دعا ہے، اور سلیم بھائی راشی کے یہاں جو ہے وہ مستورات کا جو ہے وہ اجتماع بھی ہے، تو اس میں بھی سب لوگ اپنی مستورات کو بھی بھیجیں۔ بھائی عورت پڑھی تو گھرانہ پڑھا، عورت سدھری تو پورا گھرانہ سدھر گیا۔ جس کی عورتیں نمازی ہوگی اس کا جینا مشکل ہے، جس کی عورتیں بے نمازی ہے وہی فجر میں سو سکتا ہے، وہی ظہر میں گلٹی مار سکتا ہے، وہی عشاء میں ادھر ادھر پارسل لینے بھاگ سکتا ہے۔ اگر نمازی ہے تو وہ کہے گی پہلا نماز پڑھو نہیں تو میں کھاوانی نہیں ملے، اٹھو اٹھو کہیں ضرور نہیں ملے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہماری عورتوں میں دین آوے تو سب اپنی مستورات کو بھائی وہاں بھیجے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہم اصلح لنا شأننا کلہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ مولا کریم گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ عزت کی زندگی عطا فرما، ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو جانتا ہے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، اے اللہ تو خوب واقف ہے۔ اے اللہ ہماری دنیا آباد کر دے، آخرت آباد کر دے۔ اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ تیرا محتاج بنا۔ اے اللہ ہماری دستگیری فرما، اے اللہ بے روزگاروں کو حلال روزی کا ذریعہ عطا فرما، پریشان حال کی پریشانیاں دور فرما، مقروضین کے قرضے کی ادائیگی کی شکل و صورت پیدا فرما۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ملک کو صحیح حکمران نصیب فرما، اے اللہ صحیح حکمران نصیب فرما۔ اے اللہ ملک کی آئین کی حفاظت فرما، ملک کی دستور کی حفاظت فرما، مساجد کی مدارس کی، خانقاہوں کی مراکز کی، اے اللہ تو خوب خوب حفاظت فرما۔ اے اللہ مجمع تیرے نام پر، تیرے نبی کے نام پر جمع ہوا ہے، اے اللہ کس کے دل میں کیا آرزویں اور مرادیں انگڑائیاں لے رہی ہے تو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ اے اللہ سب کی دل آرزوؤں کو پورا فرما، اے اللہ سب کو اپنا ذاتی گھر نصیب فرما، اے اللہ سب کو اپنا ذاتی گھر نصیب فرما۔ اے اللہ جو قرض دار ہے اس کے قرضے کی ادائیگی کی شکل و صورت پیدا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً زلیخا بہن کی اے اللہ درجات کو بلند فرما۔ 99 سال کی عمر میں تیری مہمان بن کے آئی ہے، مولا ان کے قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اے اللہ باغ بنا دے، اے اللہ جنت کا باغ بنا دے، بلکہ ان کے آنے کے طفیل تمام قبرستان میں سوئے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ وقت آخر ہم سب کو بھی ایمان پر موت نصیب ہو، مولا تو ایسے فیصلے فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے نکاحوں کو نیک صالح جوڑا عطا فرما۔ اے اللہ صاحب نکاح ہیں اور پریشان ہیں، مولا کریم ان کے گھر کو جنت کا باغ بنا، شوہر بیوی کے جھگڑے سے گھر کو اے اللہ کو چھٹکارا نصیب فرما، شوہر بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو فرما بردار بنا۔ اے اللہ اٹھنے سے پہلے ہمارے دین اور دنیا کے بھلائی کے فیصلے فرما، میرے نبی نے جتنی خیر بھلائیاں مانگی ہے عطا فرما، جن جن شر و فتن سے پناہ مانگی پناہ نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ ونورہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔